نماز کے بعد سجدے میں چلا جانا ڈائریکٹ اور کہنا کہ میں دعا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ عمل ایسا کوئی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبھی اگر انسان کسی جذبات میں آ کے دعا کرتے سجدے میں چلا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن نماز کے بعد ہمیشہ انسان سجدے میں جا کے دعا مانگے، یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس کے اندر مانگے جو مانگنا ہے، عربی میں یاد کرے اپنے دعائیں، حدیث کی دعائیں یاد کرے۔ قرآن کی دعائیں حدیث میں نہیں، سجدے میں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جو حدیث کی کسی بھی جگہ کی دعا ہے وہ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ الدُّعَاءَ فَقَمِّنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے میں دعا کثرت سے مانگا کرو، قریب ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ تمہاری قبول ہو جائے۔ تو سجدے میں دعا کریں جتنی کرنی ہے، لیکن نماز کے بعد الگ سے سجدہ کر کے اس میں جو لمبی لمبی دعا کرنا، انسان کو جس کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ پھر یاد بھی کرتا ہے۔ تو سجدے میں دعا کریں جو نماز کا سجدہ ہے، چاہے فرض ہے چاہے نفل ہے، لیکن دعا وہ ہونی چاہیے جو حدیث سے دعائیں موجود ہیں۔ کوئی بھی دعا جو حدیث کی ہے اس کو اب سجدے میں پڑھ، اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی دعائیں نہیں۔ ہاں، سلام پھیرنے سے پہلے یہ وہ جگہ ہیں کہ جس میں دعا مانگنے کی اصل جگہ ہے۔ جو سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، اب دعائیں درود شریف کے بعد اب دعائیں مانگے جتنی مانگنی ہے۔ قرآن کی دعائیں بھی ہیں لیکن حدیث کی دعائیں بھی ہیں، وہ اپنی زبان میں نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ کیا نہیں ہے تو نماز کے بعد الگ سے سجدے میں جا کے دعا کرنا، اس کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ہے عمل ایسا ثابت نہیں ہے۔ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن کی دعائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سجدے میں قرآن کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، مسنون کوئی بھی دعا ہے آپ اس سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے مسجد میں جانے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اب سجدے میں دعا کرتے رہیں تسبیحات کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مطلب یہ اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیں، اور ذہن میں رکھیں کہ رحمت سے مراد میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جاب لے رہا ہوں، میں اپنا رزق لے رہا ہوں، میں اپنی روزی لے رہا ہوں، اپنا فلاں کام لے رہا ہوں، اور الفاظ بول رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیں، اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیں، اور دعا پڑھ رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو جائز ہے، یہ مسنون دعا ہے، لیکن اگر سجدے کی نہیں ہے، لیکن سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی دعائیں جو کسی بھی موقع پہ ہوں۔ جی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ سجدے میں نہ پڑھیں، قرآن کی دعا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ سجدے کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، اس کو سجدے میں نہ پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تلاوت نہیں ہے، یہ دعا ہے، بطور دعا کے کر سکتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ایسے تو ہم پھر ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کو رکوع اور سجدے میں نہ پڑھا جائے، تو پھر ہم ہی لے کر کے جی یہ تو دعا ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ ہم آیت کے طور پہ نہیں پڑھ رہے، یہ ہم دعا کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ بھئی ہے تو قرآن کے الفاظ ہی نا، ترتیب یا سٹائل یا جملہ یا لفظ تو قرآن کا ہی ہے نا، جملہ پورا کا پورا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو ہے تو پورا دعا قرآن کا ہی سینٹنس، تو بہتر ہے اس کو نہ پڑھا جائے۔ جی، آپ اس کو سلام سے پہلے پڑھیں، سلام سے پہلے پڑھیں، اس ٹائم لمبا چوڑا موقع موجود ہے، آپ پڑھیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔